الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے تھوڑا سا اپنے اس سلسلے کا تعارف کروایا تھا قرآن فہمی کا، کہ ہم قرآن مجید کی صورتوں میں بیان کردہ مختلف مضامین کو ایک مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ تو اس میں ہم نے سورۃ فاتحہ کا بھی تعارف کر لیا کہ سورۃ فاتحہ میں کون کون سے مضامین ہیں۔ آج سورۃ فاتحہ کی ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب دیکھیں، اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہر طرف بہت ساری ایسی چیزیں پھیلی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اپنی تعریف میں مجبور کرتی ہیں انسان ان سے نفع اٹھاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی تعریف جو ہے نا، وہ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جس طرح ایک تصویر ہے، بندہ اس تصویر کی تعریف کرے، حقیقت میں وہ تعریف اس تصویر کی نہیں بلکہ مصور کی ہے جس نے وہ تصویر بنائی۔ تو کائنات میں حقیقی تعریفوں کی مالک جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس جو آیت کا یہ حصہ ہے الحمدللہ، یہ حمد و ثنا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دے دی کہ جب تعریفوں کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب وہ ہستی اور ذات ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ کسی چیز کی تربیت کرے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک انسان کی ہر مرحلے پہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان کی تربیت کرے، پالے، وہ رب ہے۔ عالمین، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، جو ہوا، فضا، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور وہ سارے عالموں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، دیکھیں یہ رحمان اور رحیم یہ رحمت سے نکلے ہیں، رحمت سے، اور ان میں مبالغے کا معنی ہے۔ مبالغہ یعنی جو رحمت والا معنی ہے وہ بڑی کثرت سے ان میں پایا جاتا ہے، اور صرف الرحمن نہیں کہا، بعد میں الرحیم بھی کہا۔ ایک مبالغے کا صیغہ بیان کیا لیکن اس کے بعد دوبارہ الرحیم کہا۔ جیسے ہم ایک بندہ ہو بڑا حسین ہو، اس کو حسین و جمیل کہتے ہیں، گورا چٹا اور لمبا تڑنگا، یعنی ایک بڑا زیادہ جو رحمت والا معنی ہے اس کی کثرت بتائی جا رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب دیکھیں یہاں روز جزا، قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ اس جیسا ہولناک، سختیوں والا ایک بڑا دن نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا۔ اس دن کی ہیبت کو بیان کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ دنیا میں دیکھیں نا، چلو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ایک عارضی ملکیت ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز پہ ضرور ہوتی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا کہ کسی کو عارضی ملکیت بھی حاصل نہیں ہوگی، صرف اللہ کی ملکیت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عربی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایاک کو نعبد کے بعد آنا چاہیے، لیکن جب ایاک اس کو ہم نعبد سے پہلے لائے تو اس میں تخصیص معنی میں پیدا ہوگی، حصر، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت سے مدد مانگنا، استعانت، اس مسئلے میں ہم تھوڑی سی بات یہ کریں گے کہ ایک تو ہے اسباب کے ساتھ مدد مانگنا، مثلاً پوری دنیا کا نظام اسی پہ چلتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ میری مدد کیجئے، مجھے پانی پکڑائیے، یہ میرا کام کر دیجئے، ظاہر ہے اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے۔ استعانت، مدد مانگنا جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ دو قسم کی دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہے
اسی طرح کسی دوسرے کی، فرشتے کی، جن کی، کسی انسان کی قدرت ہے، یہ کھلا شرک ہے۔ ایسا شرک تو کفار مکہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسری جو قسم ہے اس میں کہ بندہ قادر مطلق، اصل قادر، اصل اختیار اللہ کا مانے، لیکن بندہ ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ لوگوں کو، کچھ بندوں کو، فرشتوں کو یہ اختیار دے دیا ہے، ان کو اپنے اختیار میں حصہ دے دیا ہے، اور اس بیس پہ بندہ ان سے مانگے۔ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، پکار مدد صرف اللہ کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ سیدھا رستہ ایسا رستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہیں ہے، نہ حد سے آگے بڑھنا ہے، نہ پیچھے رہ جانا ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا رستہ ہے اے اللہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پہ ہوا؟ وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آگے ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ اس رستے کی ہدایت نہ یا اللہ کرنا، اس رستے کی طرف نہیں کہ جن لوگوں پہ تیرا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہیں۔ اب دیکھیے صراط مستقیم سے ہٹنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو علم نہ ہو یا جان بوجھ کے۔ علم نہ ہو، وہ تھے عیسائی، الضالین، گمراہ، یا علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کے بندہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، وہ تھے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہود و نصارہ سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ تھا مختصر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔